بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات کے مطابق غزوہ احد کے بعد عزل اور کارا قبائل کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے ہاں اسلام کا چرچا ہے لیکن دین سکھانے والا کوئی نہیں، چنانچہ آپ ہمیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست سن کر اپنے 10 صحابہ کرام کو سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں روانہ فرمایا۔ جب یہ لوگ رجیح کے مقام پر پہنچے تو ان لوگوں نے غداری کی اور قبیلہ حزیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان پر چڑھا لائے۔ ان کے تقریباً 100 تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پر گھیر لیا، پھر انہیں یہ عہد و پیمان دیا کہ اگر وہ لڑے بغیر نیچے اتر آئیں تو انہیں قتل نہیں کریں گے۔ ان کی بات سن کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جنگ شروع کر دی۔ اس طرح اس جنگ میں 7 صحابہ شہید ہو گئے، 3 باقی رہ گئے۔ کفار نے پھر وہی عہد دیا، چنانچہ وہ تینوں ٹیلے سے اتر آئے، مگر کفار نے بدعہدی کی اور انہیں باندھ لیا۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، یہ تم لوگوں کی پہلی بدعہدی ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کفار نے انہیں قتل کر دیا اور باقی 2 کو مکہ لے گئے۔ مکہ لے جا کر ان دونوں کو بیچ دیا۔ یہ دونوں خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ تھے۔ سیدنا خبیب نے بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا، لہٰذا انہیں کچھ عرصہ قید میں رکھ کر تنعیم لے جایا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی اور ان پر بد دعا کی، پھر چند اشعار پڑھے۔ ان میں سے 2 کا ترجمہ یہ ہے: میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں، اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے، اور اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کو جوڑ دے، برکت عطا کر دے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حبیب سے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قبضے میں ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کانٹا چبھ جاتا اور وہ آپ کو تکلیف دیتا۔ یعنی میں تو اپنی جان کے بدلے میں انہیں ایک کانٹا چبھنے تک کی تکلیف دینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور پھر اچانک حارث بن عامر کے بیٹے نے انہیں باپ کے بدلے میں قتل کر دیا۔ اب رہ گئے زید بن دسنہ، تو انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن محدث کو قتل کیا تھا، چنانچہ انہیں اس کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر قتل کر دیا۔ بعض کتب میں یوں ہے کہ یہ گفتگو ابو سفیان اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نہیں ہوئی تھی، بلکہ زید بن دسنہ سے ہوئی تھی۔ سیدنا عاصم کی شہادت کے بعد قریش نے ان کا سر کاٹ کر لانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ جب یہ لوگ ان کی لاش کے پاس پہنچے تو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کا ایک جھنڈ بھیجا۔ ان بھیڑوں نے کفار کو ان کے نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دیا۔ دراصل سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، یہ کفار میری لاش کو نہ چھونے پائیں۔ سو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کے جھنڈ کو بھیجا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے کہ اس کی زندگی میں کرتا ہے۔ انہی دنوں اس قسم کا واقعہ بئر معونہ میں پیش آیا۔ یہ واقعہ رجی والے واقعے سے کہیں زیادہ المناک تھا۔ ابو برا عامر بن مالک مدینہ منورہ اور خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ یہ ملائب الاسنہ کے لقب سے مشہور تھا۔ اس کا مطلب ہے نیزوں سے کھیلنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا، لیکن دوری بھی اختیار نہ کی اور یہ امید ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس آدمی بھیج دیے جائیں تو اسلام قبول کر لیں گے۔ اس نے بھی یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کو بھیجیں گے وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کی جماعت اس کے ساتھ روانہ کر دی۔ یہ 70 کے 70 قرآن کے حافظ اور قاری تھے۔ انہوں نے بئر معونہ پر پڑاؤ ڈالا۔ سیدنا حرام بن ملحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر قبیلے کے سردار اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے۔ اس نے خط پڑھنے کی بجائے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے کمر کی طرف سے نیزے کا وار کیا، نیزہ آر پار ہو گیا۔ وہ یہ کہتے ہوئے گرے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے فوراً باقی صحابہ کرام پر حملہ کرنے کے لیے بنو عامر کو آواز دی۔
وہ اس لیے نہ آئے کہ ابو برہ عامر بن مالک نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی۔ انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے، چنانچہ اس نے بنو سلیم کو آواز دی۔ بنو سلیم اور اس کے چند شاخوں رال، زکوان اور عصیہ نے آ کر صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا اور سب کو شہید کر ڈالا، صرف کعب بن زید اور عمرو بن امیہ زمری بچ گئے۔ کعب بن زید تو زخمی تھے، ان لوگوں نے انہیں مردہ خیال کیا، چنانچہ انہیں بعد میں شہداء کے درمیان میں سے اٹھا لیا گیا۔ وہ زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہو گئے۔ عمرو بن امیہ زمری مسلم بن عقبہ کے ساتھ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے پڑاؤ کی جگہ پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو بھانپ گئے کہ کچھ آنے ہو گیا ہے۔ فوراً وہاں پہنچے۔ حالات دیکھ کر مسلم بن عقبہ نے ان دشمنوں سے لڑ کر شہید ہونے کا فیصلہ کیا، چنانچہ ان سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ عمرو بن امیہ کو قید کر لیا گیا۔ جب عامر بن طفیل کو بتایا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر انہیں اپنی ماں کی طرف سے آزاد کر دیا۔ اس کی ماں نے گردن آزاد کرنے کی منت مانی تھی۔ عمرو بن امیہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کرکرا نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے۔ عمرو بن امیہ نے انہیں دشمن کے آدمی خیال کیا اور قتل کر دیا، حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عہد موجود تھا۔ چنانچہ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے اور اس واقعے کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے 2 ایسے آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے دینا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقع رجی اور بیر معونہ سے بہت رنج پہنچا۔ یہ دونوں ایک حادثے ایک ہی مہینے یعنی صفر 4 ہجری میں پیش آئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں حادثوں کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی رات پہنچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قاتلوں پر 30 دن تک نماز فجر میں بد دعا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا، ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دیں کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم ترک کر دیا۔ عمرو بن امیہ زمری نے جب واپس آ کر بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام کے ساتھ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ معاہدے کے مطابق دونوں مقتولین کی دیت میں مدد کر دیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ابو القاسم، ہم ایسا ہی کریں گے، آپ تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ادھر یہود جمع ہوئے، ان پر شیطان سوار تھا۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا اور کہا کہ ہم میں سے کون ہے جس بھاری پتھر کو اوپر لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر گرا دے۔ اس پر ایک بدبخت ترین یہودی عمرو بن جہش اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ پھر اس نے پتھر اٹھایا اور اسے اوپر کی طرف لے چلا۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینہ منورہ چلے آئے۔ بعد میں صحابہ کرام بھی آپ سے آ ملے۔ آپ نے انہیں سازش سے آگاہ فرمایا۔ اس واقعے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو بنو نذیر کے پاس بھیجا۔ ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو پیغام دیا کہ تم لوگ مدینہ سے نکل جاؤ، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد جو یہاں نظر آیا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر یہودیوں نے وہاں سے چلنے کی تیاری شروع کر دی، لیکن دوستو اس دوران میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے انہیں کہلا بھیجا کہ ڈٹ جاؤ اور یہاں سے نکلنے سے انکار کر دو، میرے ساتھ 2000 جنگجو ہیں، وہ تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے، اور بنو قریظہ اور بنو غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اس کا پیغام سن کر یہود نے اپنے اندر قوت اور مضبوطی محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر کہا، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا انتظام سیدنا ابن ام مکتوم کو سونپا اور جھنڈا سیدنا علی کے حوالے کر کے بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے بھی قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لے لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسانے لگے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کاٹ ڈالنے اور جلانے کا حکم دیا۔ اس عمل سے یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ چنانچہ 6 روز بعد، یہ ایک دوسری روایت کے مطابق 15 روز بعد، انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینہ منورہ سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے۔ منافقین کے سردار اور ان کے حریفوں نے بھی وعدہ خلافی کی اور ان کی مدد کو نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ ہتھیاروں کے سوا جو ساز و سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے، یہاں تک کہ دروازے، کھڑکیاں، کھونٹیاں اور چھتوں کی کڑیاں تک لے گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر کی آیت نمبر 2 میں اس بارے فرماتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے، پس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو۔ دوستو، یاد رہے کہ اس جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا، ان کا ایک چھوٹا سا گروہ ملک شام میں جا بسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زمین مہاجرین اولین میں تقسیم کروا دی، صرف 2 انصاری صحابہ ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی میں سے اپنی ازواج مطہرات کے سال بھر کا خرچ نکالتے تھے۔ اس کے بعد جو کچھ بچتا اسے جہاد کی تیاری اور ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری میں صرف فرما دیتے تھے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس سے 300 تلواریں بھی پائیں۔ ابو سفیان نے احد میں اعلان کیا تھا کہ اگلے سال جنگ ہوگی، چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اعلان کے مطابق بدر کا رخ کیا اور وہاں ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے۔ جھنڈا سیدنا علی کے ہاتھ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا انتظام امام عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھوں میں سونپا تھا۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا، جس میں 50 سوار تھے۔ مراح الزہران پہنچ کر مجنہ نام کے چشمے پر پڑاؤ ڈالا، لیکن شروع ہی سے ان پر رعب طاری تھا۔ واپسی کے بہانے سوچنے لگا۔ بالآخر یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جنگ اس وقت مناسب ہوتے جب شادابی ہو اور ہریالی ہو، تاکہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سالی ہے، لہٰذا میں تو واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلو۔ اس پر پورا لشکر بغیر کسی مخالفت کے واپس چلا گیا۔ مسلمانوں کو جب ان کے واپس ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنا سامان تجارت فروخت کیا، خوب نفع کمایا اور اس شان سے واپس لوٹے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع ملا۔ چنانچہ ربیع الاول 5 ہجری کو ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تشریف لے گئے اور یوں ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا۔ بنو نذیر مدینہ منورہ سے نکلنے کو تو نکل گئے، مگر خیبر پہنچ کر انہوں نے اپنی سازشوں کا جال سارے عرب میں پھیلا دیا۔ ان کے رئیسوں نے مکے جا کر قریش کو آمادہ کیا۔ قبیلہ غطفان کو خیبر کی آدھی پیداوار کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ بنی اسد ان کے حریف تھے، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب مل ملا کر 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی چڑھائی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سیدنا سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ شہر کے 3 اطراف میں دشوار گزار پہاڑ، مکانات اور کھجوروں کے باغات ہیں جو پناہ کا کام دیتے ہیں۔ صرف شمالی سمت کھولیے، اگر وہاں خندق کھود دی جائے تو شہر پر حملہ روکا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ نے اسی طرف ہرہ شرقیہ اور غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا، جو کم و بیش 1 میل ہے۔ وہاں خندق کھود کر دونوں دھروں کو ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا حکم دیا اور خود بھی خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے۔ لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کیں، بالخصوص سردی اور بھوک کی شدت۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر 1 پتھر بندھے دکھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پیٹ پر 2 پتھر دکھلا دیے۔ خندق کی کھدائی کے دوران بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں۔ سیدنا جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے، اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے جو پیسے اور پھر خفیہ طریقے سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند صحابہ سمیت دعوت دی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ، جن کی تعداد 1000 تھی، چل پڑے اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا، پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی۔ اس طرح سیدنا برا کے ساتھیوں کا ایک سخت چٹان سے سامنا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور کدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی، پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی۔ ادھر قریش اور ان کے پیروکار 4000 کا لشکر لے کر آئے، ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ تھے۔ ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ جب یہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر دنگ رہ گیا، چنانچہ انہیں مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ کرنا پڑا۔ ادھر 3000 مسلمان پوری طرح ہوشیار تھے اور خندق کی نگرانی کر رہے تھے۔ دونوں اطراف سے تیر اندازی شروع ہوئی جو کئی دن تک جاری رہی۔ ایک روز مشرکین کے شاہ سواروں کی ایک جماعت نے ایک تنگ مقام سے خندق عبور کر لی۔ ان لوگوں میں عمر بن عبدود، اکرمہ بن ابو جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ شامل تھے۔ ان کے گھوڑے اندر داخل ہو کر چکر کاٹنے لگے۔ ایسے میں سیدنا علی چند مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق عبور کی تھی اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح انہوں نے ان لوگوں کا واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمر بن عبدود نے انہیں مقابلے کے لیے پکارا، مقابلے کے لیے للکارا۔ وہ بہت بہادر اور ظالم تھا۔ سیدنا علی نے کوئی بات کہہ کر اسے بھڑکا دیا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ اب دونوں نے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر وار کیے۔ آخر سیدنا علی نے اسے ایک کاری ضرب لگائی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ باقی مشرک بچ نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ بھاگتے وقت ان کی بدحواسی کا عالم یہ تھا کہ اکرمہ اپنا نیزہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا جسے مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ اب مشرکین نے تیر اندازی شروع کر دی۔ تیروں کے ساتھ وہ پتھر بھی برسا رہے تھے۔ مسلمان عورتیں ایک قلعے میں محفوظ تھیں۔ وہ قلعہ بنو قریظہ کے پاس تھا۔ بنو قریظہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان حملے کی زد میں ہیں، ادھر میدان خالی ہے، تو قلعے پر قبضے کی نیت سے آگے بڑھے۔ ایک یہودی تو پھاٹک کے پاس پہنچ گیا۔ عورتوں نے بھی انہیں دیکھ لیا اور ان کے ارادے کو بھانپ لیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے بڑھیں اور ان پر حملہ کر دیا۔ آن کی آن میں وہ ڈھیر ہو گیا اور انہوں نے اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیا۔ اپنے ساتھی کا سر دیکھ کر بنو قریظہ کے لوگ یہ سمجھے کہ قلعے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے، اس لیے آگے بڑھنے سے رک گئے اور واپس لوٹ گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ مشرکین نے تقریباً 1 ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ محاصرہ شوال میں شروع ہوا اور ذوالقعدہ میں ختم ہوا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے وہ بدھ کا دن تھا اور ذوالقعدہ ختم ہونے میں 7 دن باقی تھے۔ اس جنگ میں دونوں اطراف کے بہت کم لوگ مارے گئے، یعنی 10 مشرکین اور 7 مسلمان۔ ان میں سے ایک تیر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا جس سے ان کی بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ قریش کی جنگ اگر باقی ہے تو انہیں زندہ رکھے، ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے۔ البتہ دعا میں یہ بھی کہا کہ اللہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ خندق کی لڑائی دراصل جان اور مال کا نقصان کی نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ اعصاب کی تھی۔ اس میں کوئی خون ریز مارکا پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کو جو مدینہ منورہ میں نشو نما پا رہی تھی ختم نہیں کر سکتے۔ وہ کیا، عرب کی کوئی بھی طاقت انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ اس خیال کی وجہ یہ تھی کہ وہ خندق میں مشرکین بڑی طاقت اور بھاری ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے۔ اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احزاب سے واپسی پر فرمایا، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آ کر ابھی کپڑے اتار کر حضرت ام سلمہ کے گھر میں غسل کر کے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دے کر بولے
کہ میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کلوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کروا دی کہ جو شخص سن رہا ہے اور اطاعت کرتا ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرے گا، اور یوں غزوہ خندق کے فوراً بعد ہی غزوہ بنو قریظہ کی لڑائی شروع ہوتی ہے۔ غزوہ بنو قریظہ کی تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یاد رہے کہ سیرت النبی کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری یہ ویڈیوز دیکھ کر فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اس بارے میں آپ کی کوئی تجویز ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ البتہ آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کا شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر ہفتے اجتماعی دعا کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیجیے گا۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل میزان کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔